السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ سردیوں کے دن تھے، 2 دن سے بارش ہو رہی تھی جس نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی، باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ سکینہ اپنے 5 سالہ نومی کو گود میں اٹھائے بیٹھی تھی۔ نومی تو کھانسی اور بخار کی شدت سے رو رہا تھا۔ سکینہ کی آنکھیں بھی ساون بھادو بنی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں نومی کے نرم بالوں میں رینگ رہی تھی۔ اسے نومی کی بیماری کی بے حد فکر تھی، مگر آج اس کے آنسو نہ صرف نومی کی بیماری بلکہ راشد کی اس حرکت کی وجہ سے بہہ رہے تھے جو آج اس نے اس کے ساتھ کی تھی۔ سکینہ اور جلال نے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پا کر بہت ہی خوش تھے، اور جب نومی ان کی زندگی میں آیا تو ان کی خوشیوں کو 4 چاند لگ گئے۔ وہ ان کی آنکھوں کا تارا تھا اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ جلال ایک سرکاری ادارے میں 18ویں گریڈ کا آفیسر تھا۔ راشد بھی اسی دفتر میں کام کرتا تھا اور وہ جلال کا اسسٹنٹ تھا۔ نہایت ہی سمارٹ، محنتی اور ایماندار، جلال اسی لیے اسے پسند کرتا تھا اور اسے کبھی کبھار اپنے گھر بھی لے آتا تھا۔ راشد سکینہ کا بہت زیادہ احترام کرتا تھا اور اسے بھابھی کہتے نہ تھکتا تھا۔ جلال اور سکینہ کو اس پر بے حد اعتماد تھا۔ جب سے نومی دنیا میں آیا تھا، سکینہ کی زیادہ توجہ اس کی طرف تھی۔ نومی کو جب وہ اپنے ساتھ لپٹاتی تو اس کا سینہ مسرت و شادمانی کی بے نام سی لہروں سے بھر جاتا۔ ممتا کا جذبہ تو ہر عورت کے سینے میں ہر لمحہ معجزہ رہتا ہے جو اللہ کی دین ہوتی ہے، مگر سکینہ میں یہ جذبہ کچھ زیادہ ہی تھا۔ ان دنوں نومی 5 سال کا تھا کہ اس کی زندگی میں ایک سانحہ رونما ہو گیا۔ زندگی تو ہے ہی حادثات کا دوسرا نام۔ جلال ایک حادثے میں جاں بحق ہو کر سکینہ کی زندگی کو بے تہہ و بالا کر گیا۔ لوگوں نے سکینہ کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اسے دوسری شادی کے مشورے دیے، لیکن اس نے کسی کے بھی مشورے پہ کان نہ دھرے۔ اس کے عزیزوں نے بھی اسے بہت مشورہ دیا، اسے سمجھایا کہ مرد کے بغیر تم زندگی کا طویل سفر نہ طے کر سکو گی، مگر اس نے شادی کرنے کے حق میں ہر دلیل اور تعویل سنی، جس کا جواب وہ نومی کو سینے سے لگا کر اس کا منہ چوم کر دیتی، اور یہی اس کا آخری فیصلہ تھا اور جواب تھا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گی۔ اب اس حادثے کو 3 سال گزر گئے تھے، مگر اسے اپنے فیصلے پہ کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ 10 مرلے کے ایک خوبصورت سے گھر میں رہتی تھی اور ایک مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ جلال اس کے لیے اس گھر کے علاوہ 2 فلیٹ اور اتنا بینک بیلنس چھوڑ کے گیا تھا کہ وہ باقی کی زندگی بغیر کسی محتاجی کے گزار سکتی تھی۔ 2 فلیٹ سے ملنے والا کرایہ ہی اس کا ماہانہ خرچے سے بھی زیادہ ہوتا تھا، پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈ ہی لیتی تھی۔ سکینہ بہت خوبصورت لگتی تھی، وہ ایک بیٹے کی ماں معلوم نہ ہوتی تھی، کئی لوگ اسے کنواری لڑکی ہی سمجھتے تھے۔ نومی کو سردی لگ گئی تھی، اسے کھانسی کے ساتھ بخار بھی تھا۔ سکینہ پریشان ہو گئی، اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا ارادہ کیا، مگر گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ وہ نومی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتی تھی، اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ بارش میں وہ ٹیکسی لینے بھی نہ جا سکتی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں راشد کا خیال آیا۔ راشد نے جلال کی وفات کے بعد دفتری حساب کتاب کے لین دین میں ہر طرح سے مدد کی تھی اور اسے دفتر کا ایک چکر بھی نہ لگانے دیا تھا۔ اب تک سکینہ نے کبھی راشد کو کسی بھی معاملے میں زحمت نہ دی تھی۔ راشد اب اس کے گھر تو نہ آتا تھا، مگر کبھی کبھار فون کر کے ماں بیٹے کی خیریت ضرور معلوم کر لیتا تھا۔ سکینہ نے راشد کا نمبر ملایا اور اسے نومی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا تو راشد نے دیر نہ لگائی اور فوراً ہی آ گیا، اور وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ نومی کا معائنہ کرایا اور اسٹور سے ادویات بھی اپنی جیب سے لے کر دی۔ راشد بہت ہی خوش تھا کہ سکینہ نے اسے بھی کام کے بہانے بلایا۔ راشد جلال کے انتقال کے بعد سکینہ کے بہت قریب آ گیا تھا اور دل ہی دل میں سکینہ کو بہت چاہنے لگا تھا، مگر اس نے کبھی اظہار محبت نہ کی تھی۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے راشد نے اپنا ہاتھ سکینہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور جلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سکینہ تو سکتے میں رہ گئی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی بعض اوقات حالات اتنا بڑا دھوکہ بھی دے جاتے ہیں اور جذبوں کو کتنے غلط معنی میں پہنائے جا سکتے ہیں۔ راشد اسے چھوڑ کر چلا گیا، وہ گھر میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اس روز کے بعد سکینہ کبھی راشد سے نہ ملی۔
اس نے بے شمار فون کیے، اس کے دروازے تک بھی آیا، ہر طرح تک رسائی کی، لیکن سکینہ دوسری شادی کا باب بھی بند کر چکی تھی۔ راشد نے سکینہ کے لیے ایک خط بھی چھوڑا، اس میں لکھا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں سکینہ، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہو، مرد کے بغیر عورت نامکمل ہوتی ہے، تم ایک لا حاصل جنگ لڑ رہی ہو، مگر میری محبت کی شدت تمہیں پنگھلا دے گی، میری چاہت اتنی سچی ہے کہ ایک روز تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی۔ سکینہ نے خط پڑھ کر پھاڑ دیا تھا اور راشد کو بھلا کر زندگی کے ہنگاموں میں کھو گئی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ سکینہ خیالوں میں گم تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ سکینہ نے اس عورت کو دیکھا تو اسے شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ وہ راشد کی والدہ تھی۔ راشد اور اس کی والدہ سے ملاقات 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی سکینہ کے منہ سے بے ساختہ ماں جی نکلا اور وہ انہیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ سکینہ نے ان کو صوفے پر بڑے احترام سے بٹھایا اور پوچھا، آپ کیا پئیں گی، ٹھنڈا یا گرم؟ بوڑھی عورت نے ہاتھ بڑھا کر سکینہ کا بازو تھام لیا۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹی، کچھ بھی نہیں، بس یہ دیکھو، یہ میری پھیلی ہوئی جھولی دیکھو، اس میں میرے راشد کی زندگی کی بھیک ڈال دو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سکینہ حیران و پریشان کھڑی رہی۔ پھر اس نے راشد کی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولی، ماں جی ہوا کیا ہے؟ آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آواز میں بولی، بیٹی سکینہ، میرا بیٹا راشد تمہیں بہت پسند کرتا ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر تم انکار کر رہی ہو۔ اس نے مجھے یہ کہلوا کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اب اس سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو پا رہی، اگر تم نے ہاں نہ کی تو وہ اپنی جان دے دے گا۔ یہ سن کر سکینہ کا چہرہ سفید ہو گیا اور سوالیہ نگاہوں سے بڑھیا کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹی، راشد کے ارادے آج بہت ہی خطرناک لگ رہے تھے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنی زندگی ہی نہ ختم کر ڈالے، میں اسی لیے تمہارے پاس آئی ہوں۔ بیٹی، تم سے دور ہو کر میرے بیٹے نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، اب اس کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے، تم کسی طرح اسے بچا لو۔ بڑھیا رونے لگی۔ سکینہ کچھ دیر سر جھکائے سوچتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ماں جی آپ کی حالت پر میرا دل رو رہا ہے، مگر افسوس میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک بچے کی ماں ہوں، مرحوم خامد کی یادیں ہی میری زندگی کا سرمایہ ہے، میں نے عمر بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اب میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں مگر اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ سکینہ کا جواب سن کر بوڑھی عورت کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ وہ بولی، بیٹی، میں اور تم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو بھی ماں ہے اور میں بھی ماں ہوں، تیرا بھی ایک بیٹا ہے اور میرے دل کا بھی ایک ہی ٹکڑا ہے، ذرا میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچ، تم نے تو اپنے بچے کے ساتھ صرف 5 سال گزارے ہیں، مگر میں 25 سال گزار چکی ہوں، 25 سال میری آنکھوں نے اس کی بلائی لی ہے، میں نے اسے پھلتا پھولتا دیکھا ہے، اب میرے دل میں اس کے سر پر سہرا دیکھنے کی آرزو جوان ہوئی، 25 سال بعد آ کر کل مجھے اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا پڑا تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ تم اپنے معصوم کو دیکھو اور سوچو کہ پھر میرا حال کیا ہوگا۔ اچانک سکینہ کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی ہے۔ ایک ماں کا دکھ دوسری ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ یہ دکھ ایک دھوئیں کی طرح خود بخود سکینہ کے سینے میں بھرتا چلا گیا۔ سکینہ ایک نہ جھکنے والی عورت تھی، لیکن ایک ماں نے اس کی ممتا کو چیر کر اسے موم بنا دیا تھا۔ سکینہ کچھ دیر تک خاموش کھڑی رہی اور خالی دیواروں کو دیکھتی رہی، گھورتی رہی۔ راشد کی بوڑھی والدہ بھیگی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کے بال ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے۔ آخر میں سکینہ بولی، ماں جی، میں ماں ہو کر ایک ماں کا بھرم رکھوں گی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ فرتے جذبات سے راشد کی ماں نے ماں اور بیٹے دونوں کو سینے سے لگا لیا اور انہیں بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ ادھر راشد اپنے کمرے میں بے چینی سے ماں کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر نیند کی گولیاں اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ ناکامی کی صورت میں اس نے گولیوں کی بوتل حلق میں انڈیل لینی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور زندگی کی تکون روشنی کی صورت میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ماں سکینہ اور نومی کو دیکھا تو سکھ کا سانس لیا اور اس کا سینہ جذبات انگیز دھڑکنوں سے بھر گیا تھا۔ اس کی محبت جیت گئی تھی۔ بے اختیار اس کے آنسو اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے یقین تھا تم آؤ گی سکینہ۔ ہاں راشد، میں آ گئی ہوں، میں نے ایک ماں کی لاج رکھ لی ہے۔ راشد بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور تمام دوریاں مٹ گئیں۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔
آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔